آدمی پر حج کب فرض ہو جاتا ہے؟ چنانچہ حج کے واجب ہونے کے فقہاء نے تقریباً 7 شرائط نقل کیے ہیں۔ پہلا ہے مسلمان ہونا، لہذا جو شخص اعلانیہ طور پر کافر ہو اس پر حج کی ادائیگی کا سرے سے وجوب نہیں ہے۔ دوسرے کہ حج کی فرضیت کا علم ہونا، خواہ علم حقیقی ہو یا علم حکمی ہو۔ حکمی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دارالاسلام میں یا اسلامی ماحول میں رہتا ہو کہ جہاں کے رہنے والے کو حکماً فرضیت کا علم رکھنے والا قرار دیا جائے گا اور اس کے لیے یہ عذر نہ ہو کہ مجھے علم نہ تھا۔ تیسرے کہ بالغ ہونا، لہذا نابالغ بچے پر حج کی فرضیت کا حکم نہیں اگرچہ وہ مال اور استطاعت بھی رکھتا ہو۔ چوتھے کہ عاقل ہونا، لہذا اگر مجنون ہے، پاگل ہے تو اس پر حج کی فرضیت کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ پانچویں کہ آزاد ہونا، لہذا غلام پر تو حج واجب ہے اور غلام پر نہ تو حج واجب ہے اور نہ اس کے حج کرنے سے اس کا حج فرض ادا ہوگا، اس پر حج واجب ہی نہیں ہے۔ چھٹے کہ حج کے سفر پر قادر ہونا، یعنی بدنی طاقت، سواری اور توشہ وغیرہ کا ہونا۔ اگر یہ استطاعت ہے تو حج واجب، اگر یہ استطاعت نہیں ہے تو حج واجب نہیں ہے۔ ساتویں کا حج کا وقت ہونا، جو شوال سے لے کر کے ذی الحجہ تک کا رہتا ہے اسی میں حج ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ یعنی حج کے مہینے شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ میں، یا اگر بہت دور دراز کا رہنے والا ہے تو ایسے وقت میں ہونا جس میں سفر کر کے وہ حج کر سکے ان ایام میں۔ چنانچہ غنیۃ الناسک میں سلسلے میں کافی تفصیلی بحث ہے۔ الاول الاسلام فلا یجب علی کافر، یہ غنیۃ الناسک کی عبارت ہے صفحہ 12 پر۔ آگے والثانی العلم بکون الحج فرضا اما بکون فی دار الاسلام، یہ بھی عبارت ہے غنیۃ الناسک صفحہ 13 پر۔ الثالث والرابع البلوغ والعقل فلا یجب علی صبی او مجنون، اور آگے الخامس الحریہ فلا یجب علی عبد، اس طریقے کی عبارت غنیۃ الناسک صفحہ 16، اور آگے ہے السادس الاستطاعہ وہی القدرہ علی زاد یلیق بحالہ، غنیۃ الناسک صفحہ 16۔ آگے ہے السابع الوقت ای وجود القدرت فیہ وہی اشہر الحج او وقت خروج اہل بلدہ ان کان یخرجون قبلہا، یہ غنیۃ الناسک کی عبارت ہے صفحہ 22۔ اسی کا ہم مثل عبارت فتاوی ہندیہ پہلی جلد صفحہ 216 217، البحر الرائق جو زکریہ بگٹی کو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی دوسری جلد صفحہ 539، اعلاء السنن جو کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کی 10ویں جلد صفحہ 16، کتاب المسائل اس کی تیسری جلد صفحہ 78 اور صفحہ 79 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔